السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام اولیاء چینل۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں سلطنت عثمانیہ کے لیے بھارت کے لوگوں نے 1923 میں کیا کیا تھا۔ جی ہاں ناظرین، آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے۔ سن 1923 میں سلطنت عثمانیہ کو بچانے کے لیے بھارت کے مسلمانوں نے اور بھارت کے لوگوں نے کیا کیا تھا، اور ترکی آج بھی بھارت کے مسلمانوں کو اتنی زیادہ عزت کیوں دیتا ہے۔ 1920 میں گاندھی جی نے کیا کیا تھا، یہ سب معلومات ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں۔ تو میری آپ سے معتبانہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ابھی سبسکرائب کر دیجئے اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہمارے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ محترم ناظرین کرام، اس بات میں تو کوئی بھی شک نہیں ہے کہ اسلام دھرم میں خلافت کو ایک اہم مقام حاصل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان ہر دور میں کسی نہ کسی ایک شخص کو اپنا خلیفہ مانتے آئے ہیں۔ ویسے تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، اور ان کے بعد اسلام کے سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بعد مولائے کائنات امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اور ناظرین کرام، ان چار خلیفہ کے بعد ملوکیت کا دور چالو ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی کئی شخصیات نے اپنے آپ کو خلیفہ بلوایا۔ بہرحال ہر دور میں یہ خلافت کا دور اور اپنے آپ کو خلیفہ کہلانے کا دور چلتا رہا، اور مسلمانوں نے بھی کئی مرتبہ ملوکیت کے بعد بھی خلیفہ کو چنا۔ کوئی نہ کوئی ایک شخص ہمیشہ مسلمانوں کا خلیفہ بن کر ان کی مدد کرتا رہا۔ ناظرین کرام، جب منگولوں نے عباسیہ سلطنت کو پوری طرح سے ختم کر دیا تھا، اس کے بعد مسلمانوں کی خلافت ترکی کے عثمانیوں کے پاس آ گئی تھی، یعنی سلطنت عثمانیہ کے تخت پر جو بھی بیٹھا کرتا تھا وہی پوری دنیا کے مسلمانوں کا خلیفہ کہلاتا تھا۔ ہمارے ملک یعنی ہندوستان میں بھی بھلے ہی بہت سے مسلم بادشاہوں کی سلطنت رہی، اور خاص طور پر لمبے عرصے تک مغل سلطنت بھی قائم رہی، اور مغل سلطنت میں بھی بڑے بڑے سلطان اکبر جیسے پیدا ہوئے، لیکن تمام کے تمام بادشاہوں نے، چاہے وہ کسی بھی سلطنت کے ہوں، سب نے سلطنت عثمانیہ کے سامنے اپنا سر جھکایا، اور ہندوستان میں بھی قائم ہونے والی ہر مسلم سلطنت اپنا خلیفہ سلطنت عثمانیہ کے تخت پر بیٹھنے والے بادشاہ کو ہی مانا کرتی تھی۔ ناظرین کرام، ہندوستان کی مغل سلطنت کے بادشاہ اپنے دور میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان کو کتنی زیادہ عزت دیا کرتے تھے، اور انہیں اپنے سے کتنا زیادہ بڑا تسلیم کیا کرتے تھے، اس کا اندازہ صرف آپ ان خط کو پڑھ کر لگا سکتے ہیں کہ جو خط مغل سلطنت نے سلطنت عثمانیہ کے سلطان کو بھیجے تھے۔ مغل سلطنت کے علاوہ چاہے ہندوستان کی کوئی چھوٹی موٹی ریاست بھی کیوں نہ ہو، یا پھر پوری دنیا کی کوئی بھی مسلم ریاست ہو، ہر کسی نے سلطنت عثمانیہ کے سلطان کے سامنے اپنے سر کو ادب سے جھکایا ہے، اور ہر کسی نے سلطنت عثمانیہ کے سلطان کو پوری دنیا کے مسلمانوں کا خلیفہ بھی مانا ہے۔ لیکن ناظرین کرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ آج سے تقریباً 100 سال پہلے کہ جب سبھی یورپین کنٹریز اور ساتھ ہی میں کچھ مسلمان غدار مل کر سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنے کی سازشیں کر رہے تھے، تو آپ کو پتہ ہے اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں نے کیا کیا تھا؟ تو ناظرین کرام، یہی جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک آپ ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین کرام، سلطنت عثمانیہ بھلے ہی 1922 میں آ کر ختم ہوئی ہو، لیکن سچائی یہ ہے کہ سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنے کی جو سازش رچی جا رہی تھی وہ تقریباً 200-300 سال پہلے سے رچی جا رہی تھی، کیونکہ سلطنت عثمانیہ اپنے دور میں پوری دنیا کے لیے سپر پاور تو تھی ہی، ساتھ ہی ساتھ وہ دنیا کی اکلوتی سلطنت تھی کہ جو دنیا کے ہر کونے میں رہنے والے مظلوم مسلمانوں، مظلوم انسانوں کو مدد دیا کرتی تھی، اور ان لوگوں کی مدد کیا کرتی تھی جن پر ظلم ہوتا تھا، اور ہمیشہ ان کو بچانے کے لیے آگے آیا کرتی تھی۔ ناظرین کرام، جب فرسٹ ورلڈ وار یعنی کہ پہلا وشو یدھ ہوا تو اس میں ترکی اور جرمنی نے ایک ساتھ لڑائی لڑنے کا فیصلہ کیا، اور سٹارٹنگ میں سلطنت عثمانیہ یعنی کہ دا اوٹومان ایمپائر نے اپنے دشمنوں کے چھکے چھڑا دیے تھے۔ شروع کے 2-3 سالوں میں تو ایسا لگتا تھا جیسے سلطنت عثمانیہ کو ہرانا اب ناممکن ہے، لیکن اس کے بعد ناظرین کرام اچانک سے پوری جنگ کی تصویر بدلنا شروع ہو گئی۔ سلطنت عثمانیہ جو کہ اس جنگ میں کافی مضبوط پکڑ بنا چکی تھی، اب وہ اس جنگ میں کافی کمزور نظر آنے لگی تھی،
اور اس کمزوری کی جو سب سے بڑی وجہ تھی وہ تھی عرب دیشوں میں اپنی ہی سلطنت یعنی سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت ہو جانا، کیونکہ سبھی یورپین کنٹریز نے مل کر عرب دیشوں میں کئی اپنے جاسوس داخل کیے اور وہاں کے مسلمانوں کو بہکا کر سلطنت عثمانیہ کے خلاف کر دیا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب اپنی ہی سلطنت کے اندر بغاوت شروع ہو گئی تو سلطنت عثمانیہ اس جنگ میں اپنے پاؤں نہیں جما سکی، اور آخرکار سلطنت عثمانیہ اپنے ہی لوگوں کی غداریوں کی وجہ سے وہ جنگ ہار گئی تھی۔ سلطنت عثمانیہ کو کمزور دیکھ کر سبھی یورپین دیش اس کا فائدہ اٹھانا چاہ رہے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنا چاہا۔ لیکن جب سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنے کی خبر جب پوری دنیا کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں پہنچی تو ہندوستان کے مسلمانوں کو اور بعض امیر انسانوں کو بڑا دکھ ہوا، اور ان کے دل پر اس بات کا بڑا گہرا صدمہ بھی پہنچا۔ لہٰذا ایسے حالات کو دیکھتے ہوئے ہندوستان کے بہت بڑے بڑے لیڈرز نے ایک آندولن چلایا، جس آندولن کا نام تھا تحریک خلافت، جسے ہم انگلش میں خلافت موومنٹ کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اس آندولن کا اصل مقصد یہ تھا کہ ہندوستان کے مسلمان نہیں چاہتے ہیں کہ خلافت کو ختم کر دیا جائے، کیونکہ خلافت اسلام کا ایک اہم حصہ ہے اور خلیفہ کے بغیر پوری دنیا کے مسلمان ٹوٹ کر رہ جائیں گے۔ ناظرین کرام، ہندوستان میں اس خلافت کی جو شروعات کی تھی وہ کی تھی دو بھائیوں نے مل کر، جن میں سے ایک کا نام مولانا شوکت علی تھا اور دوسرے کا نام مولانا محمد علی جوہر تھا۔ دھیرے دھیرے پورے ہندوستان میں یہ آندولن بڑھتا چلا گیا۔ ابتدا میں تو یہ آندولن صرف مسلمانوں کا ہی تھا، لیکن پھر اچانک سے جب اگست 1920 میں گاندھی جی نے اس آندولن کو سپورٹ کیا اور وہ خود بھی اس آندولن میں جب شامل ہو گئے تو اس آندولن کا پورا نقشہ ہی بدل گیا، کیونکہ اس آندولن میں پھر جتنے مسلم تھے ان سے کہیں زیادہ نان مسلم لوگ بھی شامل تھے۔ یہ آندولن 1919 سے لے کر 1924 تک چلا تھا۔ اس خلافت آندولن کے ذریعے سے بھارت میں رہنے والے ہر ہندو مسلمان نے برٹش گورنمنٹ سے یہ مانگ کی تھی کہ ترکی کے اوپر سے تمام دباؤ کو ہٹا دیا جائے اور اس سے کسی بھی طرح کا کوئی بھی سمجھوتا نہ کیا جائے۔ سلطنت عثمانیہ کو پھر سے ویسے ہی قائم کر دیا جائے جس طرح سے وہ پہلے ہوا کرتی تھی۔ اس آندولن کو مضبوط بنانے کے لیے اور برٹش گورنمنٹ پر اور زیادہ دباؤ ڈالنے کے لیے گاندھی جی نے تمام بھارت میں یہ مہم چلائی تھی کہ جب تک سلطنت عثمانیہ کے اوپر سے تمام دباؤ نہیں ہٹا لیے جاتے ہم برطانیہ میں بننے والے کسی بھی پروڈکٹ کو یوز نہیں کریں گے، یعنی ہر طرح کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کیا جانے لگا۔ لیکن افسوس یہ آندولن کامیاب ہوتا اس سے پہلے ہی خود ترکی دیش میں ہی بغاوت ہو گئی۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک جیسے لوگ جو خود ترکی میں ہی رہتے تھے، وہیں کے شہری تھے، تو وہ لوگ بھی اس وقت سلطنت عثمانیہ کے خلاف ہو گئے اور ان لوگوں نے ہی یہ مانگ کر لی کہ سلطنت عثمانیہ کو ختم کر کے ترکی کو ایک سیکولر دیش بنا دیا جائے، اور ترکی میں رہنے والے کچھ لوگ ہی سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ تو پھر دوسرے دیش کے لوگ آندولن چلا کر بھی کیا سکتے تھے۔ لیکن ناظرین کرام، ہندوستان کا یہ بڑا آندولن بھلے ہی خلافت عثمانیہ کو بچانے کے کام نہ آ سکا، لیکن دوستوں یہ آندولن ہمارے دیش کی آزادی میں بہت کام آیا، کیونکہ ناظرین کرام خلافت آندولن ہی ہندوستان کا وہ پہلا آندولن تھا جس میں ہندو مسلمان ایک ساتھ مل کر برٹش گورنمنٹ کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے کوئی بھی ایسا موقع نہیں آیا تھا، اور اسی دن سے ہر موقع پر ہر جگہ پر بھارت کے ہندو مسلمان مل کر انگریزوں کا مقابلہ کرنے لگے تھے، اور پھر 15 اگست 1947 میں ہمارا دیش آزاد ہو گیا تھا۔ بہرحال ناظرین کرام، ہمارا موضوع تھا کہ آپ کو بتائیں کہ خلافت عثمانیہ کے لیے ہندوستان کے مسلمانوں نے بھی آندولن کیا تھا۔ ایک ضروری اطلاع، اگر آپ بھی کسی بزرگ یا اولیاء اللہ کا واقعہ ہمارے چینل سے شیئر کروانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان بزرگ کا واقعہ، کرامات یا کوئی معلومات پیش کریں تو آپ ہمیں کمنٹ میں ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اور ہمارے فیس بک پیج پر آپ ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پیج پیغام اولیاء کو لائک کریں اور اس پر ہم سے جڑیں۔ ناظرین کرام، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔